انسان کی زندگی پیدائش سے لے کر وفات تک آزمائشوں سے اور امتحانات سے بھری ہوئی ہے۔ ہر قدم پر انسان کے لیے آزمائشیں ہیں، امتحانات ہیں۔ انسان کو پرکھا جاتا ہے۔ یہ آزمائشیں مختلف انداز میں آتی ہیں۔ کچھ آزمائشیں انسان کے جسم سے تعلق رکھتی ہیں۔ اللہ نہ کرے کوئی ایسی بیماری انسان کے پاس آتی ہے جو ساری زندگی اس کے ساتھ رہتی ہے، یا اس بیماری کی وجہ سے پریشان، وہ بیماری اس کے لیے آزمائش ہے۔ کچھ آزمائشیں انسان کی گھریلو زندگی سے تعلق رکھتی ہیں۔ اولاد نافرمان ہے، بیوی بد اخلاق ہے، گھریلو معاملات میں انسان الجھا ہوا ہوتا ہے۔ اور کچھ آزمائشیں مالی اعتبار سے ہوتی ہیں۔ انسان مالی اعتبار سے بہت پریشان رہتا ہے، کمائی کا کوئی خاص ذریعہ نظر نہیں آتا۔ لیکن ہر طرح کی آزمائش یہ انسان کے لیے ایک امتحان ہے۔ یہ آزمائش صرف بد کردار اور برے لوگوں کے لیے نہیں ہوتی۔ آزمائش مسلمان کے ساتھ بھی آتی ہے، کافر کو بھی آزمایا جاتا ہے۔ آزمائش نیک کے لیے بھی ہوتی ہے اور بد کے لیے بھی ہوتی ہے۔ اگر برے لوگوں کے لیے یہ آزمائشیں ہوتی تو انبیاء علیہم السلام کی آپ سیرت کا مطالعہ کریں۔ انبیاء تو معصوم ہوتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ آزمائش انبیاء کی ہوئی۔ نوح علیہ السلام 950 سال تک تبلیغ کرتے ہیں۔ کہنا آسان ہے، کبھی رات جا رہے ہیں، کبھی دن، کبھی کس طرح دعوت دے رہے ہیں، کبھی کس طرح۔ 950 سال میں 60 سے 70 لوگ مسلمان ہوئے۔ سال میں ایک بھی مسلمان ہوتا تو کچھ تعداد بن جاتی۔ کوئی گالیاں دے رہا ہے، کوئی برا کہہ رہا ہے، کوئی لڑ رہا ہے، کوئی جھگڑ رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہیں، انبیاء کے دادا ہیں۔ ان کی آزمائشیں آپ دیکھیں، آگ میں ڈالے جا رہے ہیں۔ اپنے ہی بیٹے کی گردن کے اوپر چھری رکھنی ہے، خود ہی ذبح کرنا ہے۔ ہجرت پر ہجرت کیے جا رہے ہیں۔ ایک چھوٹا سا گھر ہے، ایک بیوی اور ایک چھوٹا سا معصوم شیر خوار دودھ پیتا بچہ اسماعیل۔ اللہ نے حکم دیا وادی غیر ذی زر کے اندر چھوڑو، جہاں کوئی انسان نہیں رہتا، جہاں کچھ بھی نہیں ہے، وادی غیر ذی زر کے اندر چھوڑا، واپس پلٹے۔ کوئی کما کر دینے والا نہیں، کوئی انسان نہیں ہے، کوئی پانی کا انتظام نہیں، چند ایک کھجوریں اور کچھ پانی
جو ساتھ لائے تھے یہ ان کے پاس زاد رہا، یہ ان کے پاس ذخیرہ۔ جب وہ واپس پلٹے تو بیوی ہاجرہ نے پوچھا کہ آپ تو جا رہے ہو ہمیں چھوڑ کر، کس کے سپرد؟ غم اس قدر زیادہ تھا، ابراہیم علیہ السلام بولتے نہیں، ہاتھ کے ساتھ اشارہ کرتے ہیں آسمان کی طرف کہ آپ کو اللہ کے سپرد کر کے جا، یہ اللہ کا حکم ہے۔ کس قدر سخت آزمائشیں جناب محمد کریم علیہ السلام کی آزمائشیں دیکھ، 13 سالہ نبوی زندگی ہے، اپنے ہی دشمن ہیں، پھر اگلی 10 سالہ ہجرت کے بعد کی جو زندگی ہے وہ بھی امتحانات سے بھری پڑی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان کے ہر قدم پر آزمائشیں ہیں، امتحانات ہیں، انسان کو پرکھا جاتا ہے کہ اس کا اللہ کے ساتھ کتنا گہرا تعلق ہے۔ وہ لوگ فیل ہو جاتے ہیں جلدی جن کا تعلق مضبوط نہیں ہوتا، اور وہ خودکشی جیسا ایک سنگین جرم کر بیٹھتے ہیں، اپنے آپ کو ہلاک کر دیتے ہیں کہ ہم جی نہیں سکتے۔ لیکن جن کا اللہ کے ساتھ رشتہ مضبوط ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے، وہ ناکام نہیں ہوتے، نا امید نہیں ہوتے، وہ کوئی نہ کوئی راستہ تلاش کر لیتے ہیں جینے کا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے، خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، وہ واویلا نہیں کرتے، چیختے نہیں ہیں، چلاتے نہیں ہیں، قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، بس یہ جملہ کہتے ہیں۔ اگر کوئی شخص فوت ہو جائے تو یہ اس کے لیے نہیں کہا جاتا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ آپ کو کوئی بھی ایسی خبر ملی ہے جو تکلیف دہ ہے، وہ خبر سن کر کے آپ یہ جملہ کہہ لیں۔ کوئی حادثے کے شکار ہو چکے ہیں، کوئی غم ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، آپ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یہ اللہ کے ساتھ جوڑنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ ہیں وہ لوگ جن کے اوپر اللہ کی طرف سے نوازشیں ہیں، رحمتیں ہیں، جو اللہ کی آزمائشوں پر صبر کرتے ہیں۔ اللہ کی رحمتوں کے حقدار اور مصداق یہ لوگ ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ ایک آزمائش آئے گی اور اس کے بعد ہم نہیں آزمائیں گے۔ انسان کی پوری زندگی آزمائشوں سے بھری پڑی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے بچپن، ہم بڑے ہو جائیں گے، بڑے ہوتے تو ہم یہ کرتے، بڑے مزے کرتے ہیں، اب جب بڑے ہو گئے تو کتنے مزے کیے آپ۔ اب آپ سوچتے ہیں کہ بچپن ٹھیک تھا، پھر کچھ لوگ سوچتے ہیں بڑھاپا ٹھیک ہے، کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، سارا دن آرام کرتے ہیں، سوتے ہیں، نہ کوئی لینا نہ دینا، کچھ بھی نہیں ہے۔ اب جو بوڑھے ہو چکے ہیں ان سے پوچھیں، وہ کہتے ہیں جوانی اچھی تھی، کچھ کر سکتے تھے۔ انسان کی جو زندگی ہے یہ فتنوں سے، یہ آزمائشوں سے بھری ہوئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دنیا کی زندگی ہے، یہ تو امتحان ہے، یہ تو آزمائش ہے۔ اگلی جو زندگی ہے وہ پرسکون ہے۔ اس پرسکون زندگی کے لیے اس دنیا میں ہم نے محنت کرنی ہے، آزمائشوں کے اوپر ہم نے صبر کرنا ہے، تکالیف کے اوپر ہم نے صبر کرنا ہے۔